حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت ہی دردناک اور عبرت انگیز باب ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بچپن ہی میں تھے اور ماں کی ممتا اور شفقت سے محروم ہو گئے۔ ایک ننھا سا بچہ جس نے ابھی کائنات کی سختیوں کو سمجھنا بھی نہ سیکھا تھا، یتیمی کا بوجھ اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات نہ صرف ایک ماں کی جدائی کی کہانی ہے، بلکہ یہ واقعہ ہمیں اس حقیقت کی یاد بھی دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ابتدا ہی سے عظیم آزمائشوں سے گزارتا ہے تاکہ وہ دنیا کے لیے صبر، حوصلے اور ایمان کی زندہ مثال بنے۔ حضرت آمنہ کی رحلت ایک ایسا منظر ہے جو ہر دل کو پگھلا دیتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمی اور محرومی کے سائے میں پرورش پائی، مگر پھر بھی صبر، شکر اور عظمت کی ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت آمنہ کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی جان کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا اور بار بار ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی جان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کو بہت زیادہ پیار کیا کرتی تھی اور اکثر راتوں میں انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھی، لیکن قسمت کا فیصلہ کہ 6 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر بھی جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا ہی لیا اور اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے آ کر فرمایا کہ اب بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹا، چلی جاؤ۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی لونڈی ام ایمن اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی، راستے میں سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا اور ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی، لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس قافلے میں مردوں میں صرف ایک 6 سال کا بچہ تھا، پر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بہتے اور کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینے میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد اٹھا تھا، وہ مجھے کیوں اس بڑی جوانی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات ہی کی تھی۔ شادی کو صرف چند ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر چکے ہیں، میں انہی کی یادوں کا سہارا بنا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں برپا تھا۔ اونٹنی سفر کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچی۔ پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے اپنی امی کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ اپنی امی سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ حضرت آمنہ کے آنسو آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی حضرت آمنہ نے زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج 6 سالوں کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ کر سکی اور اپنی امی سے لپٹ کر سب کچھ کہہ ڈالا۔ حضرت آمنہ کی امی اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی امی نے جب اپنے نواسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتے نہ تھکتی کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ نے اسے کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ 2 دنوں کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔
قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شاید وہ یہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے سپنے دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے تمہارے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنی اس آمنہ کا غم دیکھتے۔ میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینوں میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو کبھی واپس نہ آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو اپنے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے، اس کے لیے اچھے اچھے کھلونے لاتے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، لیکن اے عبداللہ، یہ تمہارا چاند سا خوبصورت بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ تیرا یہ پیارا بچہ اپنی زبان سے تو کچھ نہیں بولتا، لیکن اس کے دل میں بھی محلے کے دوسرے بچوں کو دیکھ کر یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ اے کاش میرے بابا زندہ ہوتے تو وہ بھی مجھے اچھے اچھے کھلونے لا کر دیتے، مجھے بازاروں میں گھماتے، پیارے پیارے کپڑے پہناتے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی روئے جا رہی تھی اور اپنے شام ہوتے ہی اپنی باندھی ایمن کے ساتھ گھر واپس لوٹ آئیں۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینہ اپنے میکے مدینہ میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ امی جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑیں۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے آقا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت آمنہ اور سب سے پیچھے ایمن تھی۔ یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ماموں اور خالائیں ان تینوں کا مدینہ کی طرف باہر تک الوداع کہنے آئے اور پھر یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابوا ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ تھے اور اس ریگستان ویران علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش رہتی تھی اور راستے پر وہ اندر ہی اندر آنسو کے گھونٹ پی رہی تھی، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کے سینے میں درد اٹھا۔ انہوں نے حضرت ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں، اور پھر حضرت ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک تختہ سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت آمنہ کے بار بار سینے میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے انہیں دل کا دورہ آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھی اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا اور بار بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی جان، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ مجھ سے بات کرو امی، مجھ سے بات کرو۔ حضرت ایمن حضرت آمنہ کے ہاتھ پیر دبا رہی تھی اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اے آمنہ، ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھولتی۔ حضرت آمنہ آنکھیں کھول کر اپنے اس 6 سالہ بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا۔ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں،
اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نہ اس کا کوئی بھائی ہے نہ اس کی کوئی بہن ہے، میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا؟ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ شاید ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کچھ سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی 6 سال کا بچہ کیا جانے کہ اس کی ماں کو کیا ہو رہا ہے۔ آج تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمنہ نے موت سے کچھ سیکنڈ پہلے زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کرے گا۔ یہ کہہ کر حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ کی وفات ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امی جان اٹھو، مجھ سے بات کرو، امی مجھ سے بات کرو، میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، میرا مکہ میں آپ کے سوا کون ہے؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روتے ہوئے اپنی امی کو اٹھا رہے تھے، اور حضرت ام ایمن بار بار ہمارے حضور کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا تمہاری امی اب ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی سے لپٹ کر رو رہے تھے اور ام ایمن سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان میری امی اٹھ کیوں نہیں رہی ہے؟ میری امی اٹھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ میں اپنی امی کے ساتھ مکہ جاؤں گا، میرا ان کے علاوہ کون ہے؟ ناظرین، وہ کیا خوفناک منظر ہوگا کہ مکہ مدینہ کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف حضرت آمنہ کی نکرانی ام ایمن تھی، جو کہ گھر کی نکرانی تھی۔ گھر کی نکرانی سے کیا دلاسا مل سکتا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مدینہ میں وفات دے سکتا تھا۔ کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ، ماموں یا نانی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگا کر کچھ دلاسا تو دے دیتے، اور اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مکہ میں وفات دے سکتا تھا۔ کم سے کم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا دادا ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگا کر دلاسا دے دیتے، اور مصیبت کے اس وقت میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سہارا بنتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ اے لوگو دیکھ لو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہے کہ جس کی خاطر میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اس بچے سے میں اتنی محبت کرتا ہوں، پورے قرآن میں نے اسے نام لے کر نہیں پکارا، ہمیشہ محبت سے پکارا ہے۔ اے لوگو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بچہ ہے کہ جس کے اشارے پر آسمانوں میں تہلکہ مچ جاتا ہے، جس کی دعا کے ہاتھ اٹھتے ہی میں دنیا کا نظام ہی بدل دیتا ہوں، جس کی انگلی کے اشارے پر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ اے لوگو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جسے میں نے سارے جہان کی خوبصورتی دی ہے۔ آ جاؤ، آج ساری دنیا والوں ذرا افواہ کے مقام پر آ کر دیکھ لو کہ اس بچے پر کیسی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، وہ کیسے اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے۔ آج اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ حضرت ام ایمن نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی، اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ خالہ جان میری ماں کو ان پتھروں میں نہ دفناؤ، مجھے نہیں، مجھے انہیں ساتھ لے کر جانا ہے۔ حضرت ام ایمن نے کسی طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑی۔ حضرت ام ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی کہ حضور کہاں گئے۔ اوپر ٹیلے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دوڑتے ہوئی اوپر گئی تو دیکھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں
کہ امی جان آپ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ میرا آپ کے سوا کون ہے؟ نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے، اب میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گا؟ حضرت ایمن نے پیچھے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا چلو گھر چلتے ہیں۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اپنی امی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت ایمن نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ کی طرف چل دی۔ ایمن فرماتی ہیں کہ جب تک حضرت آمنہ کی قبر مبارک نظر آتی رہی، ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنی امی کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ سارے راستے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئے اور برابر روتے رہے۔ جب حضرت ایمن ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی تو حضرت عبد المطلب نے اونٹنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے ایمن، آمنہ کہاں ہے؟ سن کر حضرت ایمن رونے لگی اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوڑ کر اپنے دادا سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ 3 لوگ گئے تھے، پھر 2 لوگ کیوں واپس آئے ہو؟ وہ سمجھ گئے تھے کہ کوئی بری خبر ضرور ہے۔ پھر حضرت ایمن نے سارا قصہ سنایا تو دادا حضرت عبد المطلب کی بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگا دیا۔ شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پوتے پر اتنی چھوٹی سی عمر میں کتنی مصیبتیں آ پڑی ہیں۔ انہوں نے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہ تھا اور اب ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا پریشان تھے، ہر ایک کا چہرہ اداس تھا اور سب ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے جا رہے تھے کہ اس معصوم بچے کو بچپن ہی سے کیسے کیسے غموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، امی کی وفات کے بعد وہ کیا منظر ہوگا کہ جب ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جاتے ہوں گے اور اپنی امی کے بستر، کپڑے اور ان کی چیزیں دیکھتے ہوں گے تو اس 6 سال کے یتیم بچے پر کیا گزر رہی ہوگی۔ امی کی وفات کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خاموش رہتے تھے، کسی سے بات نہ کرتے۔ اس واقعے کے 50 سے زائد سالوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہوا۔ لاکھوں صحابہ کرام کا لشکر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ ادھر ہی ابواق کے مقام پر اپنے خیمے لگا دو، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے اس ٹیلے پر پہنچے جہاں آپ کی ماں کی قبر بنی ہوئی تھی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر ایسا رو رہے تھے کہ صحابہ کرام بھی اپنی آنسو نہ روک سکے۔ کئی گھنٹوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری ماں پکارتی بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے اپنی نماز توڑ دیتا۔ بچپن میں ماں کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے گھر زندگی گزارنے لگے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔